Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing good. So this is me, Gulafsha Parveen, and this is my first bayan. I hope you like it and appreciate it. So let's get started. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayateen wa a'udhu bika rabbi an yahzurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ameen ya rabbil alamin. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کو کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرے دل کے بڑا ہی قریب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کثرت سے بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے، ہاؤ ٹو فال ان لو ود اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی کیا ہے، میں یہ کیسے جانوں، میں یہ کیسے پتہ کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اور میں یہ کیسے جانوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں یا نہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ ہماری زندگی میں اس کے بغیر کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ زندگی جینے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے۔ اللہ سے محبت، جس کی زندگی میں اللہ سے محبت نہیں ہے اس کی زندگی اندھیروں سے بھر جاتی ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، پھر اس کا جو حال ہوتا ہے وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ اصل میں وہ لگ تو ہمیں زندہ رہا ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف ایک مردار جسم کی طرح ہوتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ اصل میں اس کا جینا کوئی جینا نہیں ہوتا، اصل میں اس کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کا کوئی موٹیو نہیں ہوتا۔ جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اصل میں اس کا جینا جینا ہے، ادروائز کسی کا جینا جینا نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے سٹوری بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی عیش و آرام کی چیز جو ہے اسے متاثر نہیں کرتی کہ وہ پھر جھوٹ بولے چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے۔ اکثر جیسے لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، کہتے ہیں بچوں کا پیٹ کیسے بھریں گے، اگر جھوٹ نہ بولے تو بچوں کا پیٹ کہاں سے بھریں، اگر حرام نہ کمائیں تو بچوں کا پیٹ کیسے بھریں، بچوں کی فیسیں کیسے بھریں۔ اصل میں ہم جو ہے نا وہ کم میں گزارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی نہیں ہم جانتے، اس لیے ہم جو ہے شیطان کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے بھی تم اپنا دشمن ہی جانو، اس کے بہکائے میں مت آؤ۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے نا تو پھر اس بندے کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے وہ پھر زیادہ دیر بستر سے لگے نہیں رہتے، ان کو بے چینی ہوتی ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے۔ دنیا کی اگزامپل لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام محبت سے بچائے۔ جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ گھر میں ٹک کے نہیں بیٹھتا، وہ پیچھا کرتا ہے، فالو کرتا ہے، گھنٹوں انتظار کرتا ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر چھپتی نہیں ہے۔ فرعون ایک ایسا واحد بادشاہ گزرا ہے، ظالم بادشاہ، جس نے اپنے آپ کو رب کہلوایا، انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، اور سجدہ بھی کروایا اپنے آپ کو۔ اس کی ایک باندھی تھی، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان ہو گئی، اس نے اپنے دربار میں اسے بلایا، اس کے ساتھ 2 بچے، اس کے بچے اور بچیاں، اللہ عالم۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تو مجھے رب مانتی ہے تو تجھے گھر بھی مبارک، تیرے بچے مبارک، اور تیرا گھر بھر دوں گا مال اور دولت سے، اور اگر تو مجھے رب نہیں مانتی تو پہلے تیرے بچوں کو جلاؤں گا اور پھر تجھے جلاؤں گا، اب تو سوچ لے کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ سو دس از دا سچویشن۔ اب آپ امیجن کریے، یہاں پر سب مائیں ہیں، میں بھی ایک ماں ہوں جو سن رہی ہیں، تو یہ باتیں سننے میں بہت ایزی، بہت ہلکی لگتی ہیں۔ جب کوئی بیان کرتا ہے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایمان کا لیول جو ہے نا وہ ٹاپ پر چلا جاتا ہے، اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارے سامنے بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے جان دے دیں گے، مر مٹیں گے۔ لیکن اصل میں جب کوئی مومنٹ آتا ہے نا اپنے آپ کو پروف کرنے کا، اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنے کا، تو اس وقت ہم سارے ٹھوس ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ میں۔ تو اس بندی نے دیکھی کیا کہا، آگ جلی ہوئی ہے، کھولتا ہوا تیل اس پہ رکھا ہوا ہے فرعون نے، اور فرعون ظالم بادشاہ جس کی ظلم کا جو ہے آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر پایا، بہت بڑے بڑے ظالم گزرے لیکن اس کا تذکرہ جو ہے قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کا تذکرہ کیا۔ تو اس نے آگ جلائی ہوئی ہے اور کڑھائی رکھی ہوئی ہے، کھولتا ہوا تیل ہے، ایک ماں اور ایک عورت ویسی کمزور دل ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو لے کر سب سے زیادہ صف ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنے بچوں کو دیکھا اور اس کے دل میں اللہ کی جو محبت تھی نا، وہ چاہتی تو جھوٹ بول سکتی تھی اس موقع پر اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ غریب تھی، باندھی تھی، غلام تھی، اپنا گھر جو ہے وہ سونے کا بنوا سکتی تھی، اس سے ہر عیش و آرام اس سے پا سکتی تھی، جھوٹ بول سکتی تھی، گھر جا کر توبہ کر سکتی تھی، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ کفریات کلمہ پڑھنا،
یعنی کہ شرکیات جو کلمات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انکاری کے جو کلمات ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھنا جائز ہے کہ پیچھے جا کر آپ توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ اپنے اس موقع پہ آ کر جو ہے شرک والے کلمات بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن دا پوائنٹ از، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب کسی کے دل میں ہوتی ہے نا، تو پھر اس کو جان دینا دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل اس کے لیے، ہے نا، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، دھیان سے سنیے، اس نے کہا کہ میرے پاس یہ 2 ہیں، اگر 100 بھی ہوتی نا تو اللہ پر قربان۔ سبحان اللہ، اس بندی کا یہ جواب تھا۔ تو فرعون نے سب سے پہلے اس کی چھوٹی بچی کو، سب سے پہلے اس کی بڑی بچی کو جلایا۔ اس کو جب کھینچا پکڑ کے اس کے غلاموں نے، تو اس نے چلایا اور چیخی وہ کہ اماں اماں مجھے بچائیے، مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں۔ ماں کی روح تڑپ کر رہ گئی ہوگی اس ٹائم پر۔ آپ اور میں شاید امیجن بھی نہ کر پائیں اس مومنٹ کو، جب وہ بچی کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے اس کی ماں سے اس کا ہاتھ چھڑا کر، لیکن ایک بول پر وہ اپنی بچی کی جان بچا سکتی ہے، ایک بول پر، لیکن صبر، اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اپنی بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے اس کھولتے ہوئے کڑھا میں گرتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ گری تو آئی کانٹ ایکسپلین کہ وہ کیا مومنٹ ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ وہ کچھ ہی سیکنڈز میں اس کی جو ہے نا وہ فرائی ہو گئی پوری باڈی، اور اللہ تعالیٰ نے جب ماں کا جب سینہ پھٹا درد سے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب کے دروازے کھولے، اور اس بچی کی روح کو نکلتے ہوئے اس کی ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی روح نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان بس صبر کریں، کچھ ہی دیر میں اکٹھے ہونے والے ہیں، کچھ ہی دیر میں۔ تو اپنی بچی کی روح کو نکلتے ہوئے جب اس عورت نے دیکھا تو صبر کا دامن اس نے تھام لیا، اور جب دوسری بچی جو دودھ پیتی اس کے گود سے چھین کر فرعون کے سپاہیوں نے جب کھولتے ہوئے تیل میں ڈالی، تو اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی۔ اور جب اس کی باری آئی، اس باندھی کی باری آئی جلنے کی، تو اس نے کہا کہ اے فرعون، کہ میری ایک آخری خواہش ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے مرنے سے پہلے؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ تو اس باندھی نے یہ خواہش کی کہ دیکھو جب میں بھی جل جاؤں اور میری بچیاں بھی جل جائیں تو ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا، کہیں ادھر ادھر نہ پھینکنا۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ آپ کی خواہش جو ہے پوری کرتا ہوں۔ تو فرعون نے اس باندھی کی یہ خواہش پوری کی، اور اس کو اور اس کی بچیوں کی جو ہڈیاں تھیں وہ ایک جگہ دفن کر دی، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پلیز ایوری ون سے صلی اللہ علیہ وسلم وین یو ہرڈ، اوکے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو وقت ہے وہ لگ بھگ 3000 سال کا ہے، اور جب ہمارے نبی کو معراج ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ لگ بھگ 50 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور 10 سال کے بعد جو ہے آپ کو، تو 40 سال نبوت کے اور 10 سال کے بعد جو آپ کو معراج نصیب ہوئی، یعنی 3050 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے ہیں۔ آپ کی سواری حضرت جبرائیل آئے، آپ کو جو ہے مکہ سے مدینہ پہنچایا، مدینہ سے بیت المقدس پہنچایا، اور بیت المقدس سے آپ کی سواری جو ہے مصر سے ہوتے ہوئے، یعنی آسمانوں کی طرف آپ کی سواری جا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی ابھی دنیا میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مصر کے قریب جب ہو جاتے ہیں وہ، تو ان کو جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن ابھی تو ہم جنت سے کوسوں دور ہیں، 7 آسمان درمیان میں ہیں، ابھی 7 آسمان، پہلے آسمان کی جو دوری ہے ہماری زمین سے وہ لگ بھگ 500 سال ہے، پہلا آسمان بھی ابھی کراس نہیں ہوا ہے، ابھی آپ دنیا میں ہی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل تھام لیجئے پلیز، جو میں بات آپ کو بتانے والی ہوں اس وقت۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کہ فرعون کی باندھی اپنے بچوں سمیت جس جگہ پر دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اور کب سے آ رہی ہے؟ 3500، مطلب لگ بھگ 3050 سال پہلے کی یہ بات ہے۔
ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وقت ہو. یہ خوشبو تب سے آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی. سبحان اللہ. تو یہ بہت سارے ایسے واقعات اور بھی ہیں انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گی آگے بھی. سو بیکاز دس از مائی ون آف فیوریٹ ٹاپک جس پہ میں گھنٹوں بات کر سکتی ہوں. اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کے جو واقعات ہیں صحابہ صحابیات کے، نبیوں کے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک خوبصورت سا واقعہ تھا. اس سے پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا، لیکن آج پھر سے اس نے ہماری دل کو جو ہے وہ ایمان کو تازہ کیا. آئی ہوپ کہ اس واقعے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور بدلاؤ آئے گا انشاءاللہ اس بیان سے. اور کبھی نہ کبھی آپ کو اس کو اپلائی کرنے کا موقع آئے تو آپ ضرور اپلائی کیجیے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب آپ اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنی محبت سے ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الشکور، دا موسٹ اپریشیٹو، بہت زیادہ قدر کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نیک اعمال کی، محبت کی بہت زیادہ قدر کرنے والے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا یہ فرسٹ بیان جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اگر کوئی کمی لگی ہو تو پلیز اس کو بھی بتائیں، اور مجھے دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.